بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سلسلہ اذکار مسنونہ کے سلسلے میں انشاءاللہ آج ہم ذکر کریں گے لباس سے متعلق کی دعائیں۔ وہ دعا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لباس پہنتے، جب کپڑا پہنتے تو کون سی دعائیں کیا کرتے تھے، تو ہم آج اس کا ذکر کریں گے۔ تو اس ویڈیو میں ہم 3 دعاؤں کا ذکر کریں گے۔ پہلی دعا جو ہے وہ عام لباس پہننے کی ہے، دوسری دعا جو ہے وہ نیا لباس پہننے کی ہے، اور تیسری دعا جو ہے اس کا تعلق بھی نیا لباس پہننے سے ہے۔ تو آئیے پہلی دعا کی طرف چلتے ہیں جو عام لباس پہننے کی ہے۔ جو آپ عام لباس پہنیں تو اس کے لیے کون سی دعا ہے، تو دیکھتے ہیں۔ لباس پہنتے وقت آپ نے سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں طرف سے شروع کریں، دائیں طرف سے پہننا شروع کریں، یعنی کہ سیدھی طرف سے۔ تو دعا اس طرح ہے: الحمد للہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت۔ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے یہ لباس پہنایا اور مجھے میری ذاتی قوت اور طاقت کے بغیر یہ عطا کیا۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، یعنی کہ الحمدللہ تعریف اس اللہ کے لیے ہے، الذی جس نے کسانی پہنایا، ھذا یہ صوبہ کا مطلب لباس، ورزقنی ہے اور مجھے دیا، رزقنی ہے مطلب مجھے دیا، عطا کیا، من غیر حول منی ولا قوت بغیر کسی طاقت کے، یعنی کہ مجھے میری ذاتی قوت اور طاقت کے بغیر اس نے عطا کیا ہے یہ چیز۔ تو یہ ایک مسنون دعا تھی جس کا ذکر ملتا ہے ہمیں صحیح بخاری میں۔ دوسری دعا دیکھتے ہیں جو نیا لباس پہننے کی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو دیکھیں، تبلی وَيُخْلِفُ اللَّهُ تعالی، تم اسے بوسیدہ کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے عوض اور دے۔ تو یہ نیا لباس پہننے والے کے لیے دعا ہے۔ جو نیا لباس پہنتا ہے اس کو جو دوسرا بندہ دعا دے گا اس کی یہ دعا ہے۔ تبلی کا مطلب تم اسے بوسیدہ کر دو، یعنی کہ پہن کر اس کو پرانا کر دو، بوسیدہ کرو۔ وَيُخْلِفُ اور اللہ دے اس کے علاوہ، یخلف کا مطلب اللہ اس کے علاوہ دے، آپ کو اس کے عوض دے، اس کے بدلے میں دے۔ وَيُخْلِفُ اللَّهُ تعالی، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں اور دے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ دعا تھی نیا لباس پہننے والے کے لیے دعا۔ ٹھیک ہے، اب جو تیسری دعا ہے وہ بھی ہے نیا لباس پہننے کی دعا، تو ذکر کرتے ہیں اس کو۔ اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ واسألک من غیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ اس کا ترجمہ ہم یوں کرتے ہیں: اے اللہ، تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے، تجھی نے مجھے یہ پہنایا ہے، یعنی کہ لباس۔ میں تجھی سے سوال کرتا ہوں اور اس کی بھلائی کا اور اس کام کی بھلائی کا جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس کے شر سے اور اس کام کے شر سے جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے۔ تو لفظی ترجمہ ہم یوں پر کرتے ہیں، دیکھیں: اللہم، اے ہمارے رب، لک الحمد، تیرے ہی لیے ہی تعریف ہے۔ لکا کا مطلب تیرے، حمدو کا مطلب تعریف، انت کسوتنی کہ تجھی نے مجھے یہ پہنایا ہے۔ ٹھیک ہے جی، انت تجھی نے، کسوتنی ہے تو نے ہی مجھے پہنایا ہے، اسالو کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھی سے سوال کرتا ہوں، اسالو کا، من خیر ہی اس کی بھلائی کا، من خیر ہی وخیر ما صنع لہ اور اس کام کی بھلائی کا، واعوذ بک اور میں پناہ مانگتا ہوں، ٹھیک ہے، واعوذ بک من شرہ
اس کے شر سے، والشر اور اس شر سے، ما صنع لہ جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے۔ تو یہ ذکر ہے، یہ حدیث ملے گی آپ کو جی سنن ابو داؤد میں، تو یہ حدیث نمبر ہے 4020، اور سنن ترمذی میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، ادھر اس حدیث کا نمبر ہے 1767۔ جبکہ نیا لباس پہننے والے کے لیے جو آپ نے دیکھی ہے ابھی اس ویڈیو میں، وہ اس کی جو سند ہے حسن درجے کی ہے، اور وہ سنن ابو داؤد میں موجود ہے، تو حدیث نمبر ہے 4020، ٹھیک ہے۔ اور جو پہلی دعا آپ نے دیکھی ہے وہ ہے حسن درجے کی، وہ سنن ابو داؤد میں موجود ہے اور حسن غریب ہے، اور سنن ترمذی میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔